بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے جس میں اللہ کے چاہنے والے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات صرف اللہ ہی کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے پابندی سے اختیار کیا ہے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کبھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجبا من الناس کیف ترکوا الاعتکاف ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل الشیء ویترکہ وما ترک الاعتکاف حتی قبض۔ لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کو کیسے ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کبھی کرتے اور کبھی ترک کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم وفات کبھی اس کو اعتکاف کو ترک نہیں کیا اور صرف 10 دن ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو رمضان کے پورے مہینے اعتکاف کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں بھی ترکی خیموں میں اعتکاف فرمایا، پھر خیمے سے سر مبارک نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ سے کہا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں انہیں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہمیشہ اعتکاف پر پابندی فرمائی تھی جس کے نتیجے میں اعتکاف واجب ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس کے ترک کرنے پر نکیر نہیں فرمائی، اس لیے اس سے اس کا سنت ہونا ثابت ہوا۔ واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ اس کو ترک بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، پس جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی اس جگہ پر تشریف لے جاتے جہاں اعتکاف کرنا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے بھی ایک اور خیمہ لگا لیا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ 4 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 3 ازواج مطہرات کے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بارے میں بتلایا گیا، یعنی کہ یہ ان کے خیمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حملہن علی ھذا البر انزعوها فلا اراھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا نیکی کی وجہ سے؟ ان خیموں کو نکال دو، اب میں انہیں نہ دیکھوں۔ چنانچہ خیمے اٹھا دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف نہیں فرمایا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اعتکاف کا چھوڑنا بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک اور تلافی کے لیے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرما لیا تھا، اس لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے۔ اس حدیث سے اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معتکف مسجد کی حدود میں رہنے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ البتہ اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ باہر کے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا اور اسے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اب مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں رہتے ہوئے کھیل کود، دنیا کی باتیں اور فضولیات و لغویات میں پڑھ کر نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق بن جائے۔ ایک احتمال اس حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے مسجد سے نکلنے کے بعد آئندہ بھی معتکف کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ معتکف کو تمام نیکیاں کرنے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس میں یجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، اس سے یہ دوسری فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے نامہ اعمال میں تمام نیکیوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر مقید اور پابند ہوتا ہے، اور بہت سے وہ نیکیوں کے اعمال سر انجام نہیں دے سکتا جو وہ باہر رہتے ہوئے کر سکتا تھا۔ مثلا کسی مسلمان کی مدد کے لیے جانا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا وغیرہ، یہ تمام اعمال کا اجر و ثواب معتکف کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مفت میں نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن حسین اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ہر سال وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ معتکف کو ہر دن 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سعید ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت پہنچی للمعتکف کل یوم حجۃ، معتکف کے لیے ہر دن 1 حج کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ معتکف کی ایک بہترین مثال حضرت عثمان ابن عطا اپنے والد حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہے، ان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جو اپنے آپ کو رحمان یعنی رحم کرنے والے کے سامنے ڈال کر یہ کہتا ہو کہ اللہ کی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ مجھ پر رحم نہ فرما دے۔ معتکف اور جہنم کے درمیان خندقوں کا حائل ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں
جن کے درمیان آسمان و زمین یعنی مشرق و مغرب کی درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ مغرب سے عشاء تک کے اعتکاف پر جنت کا محل۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں ایک روایت نقل کی ہے جسے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں بھی ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی ایسی مسجد میں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو وہاں مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرے اور نماز و قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کسی سے بات چیت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ اعتکاف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے روزے، تراویح اور لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اعتکاف کی فضیلت میں بھی آتا ہے کہ اس سے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کے عظیم فوائد و منافع۔ معتکف کو دنیا کی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ پر 10 دن گزارنے کا موقع ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مساجد ہے۔ مسجد میں آنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، لہٰذا معتکف کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ 10 دن تک دن رات اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، بے شک مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ان لوگوں کا اکرام کریں گے جو مساجد میں یعنی عبادت وغیرہ کے لیے آ کر اللہ کی زیارت کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ کا زائر یعنی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان کا یعنی اخلاقی و شرعی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مہمان زائر کا اکرام کرے۔ اعتکاف مسنون میں بیٹھنے والے 10 دن تک مسجدوں کو دن رات آباد کرنے والے ہیں، اور حدیث کے مطابق مسجدوں کو آباد کرنے والے اہل اللہ یعنی اللہ والے ہیں، لہٰذا معتکف کو اعتکاف کی عظیم عبادت کی برکت سے اہل اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نیز ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے گھروں یعنی مساجد کے آباد کرنے والوں کو، میری خاطر محبت کرنے والوں کو اور سحر کے وقت میں استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے عذاب کو پیر لیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آفت آسمان سے نازل ہوتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں سے پیر لی جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اور آفت سماویہ کو دور فرماتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو 10 دن تک 10 رات فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے شک مسجد کے لیے کچھ لوگ میخوں یعنی کیلوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کیل کی طرح مسجدوں میں جمع ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں۔ بس جب وہ فرشتے کبھی ان لوگوں کو مسجد میں نہیں پاتے تو ایک دوسرے سے ان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہوتے تو ان کی عیادت کرتے اور اگر وہ کسی حاجت میں پھنسے ہوتے تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد شیاطین سے بچنے اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے بہت دینی مضبوط قلعے اور محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ معتکف کو اعتکاف کی برکت سے مضبوط محفوظ پناہ گاہ حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک شیطان انسان کا بیڑیا یعنی دشمن ہے، جیسے بکریوں کا دشمن بیڑیا ہوتا ہے، وہ موقع پاتے ہی الگ ہونے والی اور کنارے ہونے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ پس تم گھاٹیوں میں الگ ہو جانے سے بچو اور اپنے اوپر جماعت کے ساتھ وابستگی کو، اکثریت کو اور مسجد کو لازم کر لو۔ اعتکاف کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ معتکف 10 دن تک اللہ تعالیٰ کے ضمان میں ہوتا ہے۔
اس لیے وہ مسلسل دن رات مسجد میں ٹہرا رہتا ہے، اور حدیث کے مطابق مساجد میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے ضمان میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے 6 مجلس ایسی ہے جن میں سے ہر مجلس میں مومن اللہ تعالیٰ کے ضمان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جماعت سے نماز ہونے والی مسجد میں، مریض کے پاس، جنازے کے پیچھے جانے میں، میت کے گھر میں، امام عادل کے پاس۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص صبح یا شام یعنی جس وقت بھی مسجد جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ضمان میں آ جاتا ہے۔ معتکف کو اعتکاف کی برکت سے یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ 10 دن تک مسجد میں رہنے کی وجہ سے نماز میں ہوتا ہے، یعنی اسے نماز کا ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گھر سے مسجد جانے والا اپنے نکلنے سے لے کر واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم لا یزال فی صلاۃ ما دام فی المسجد حتی یخرج منہ، بے شک تم میں سے جو